السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبر ایوب، سیدنا ایوب علیہ السلام کا صبر۔ سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ رب العزت کے پیغمبر تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو مال دیا، اولادیں دی، حتیٰ کہ دنیا کی ہر نعمتیں تھی۔ شیطان کہنے لگا ان کی ساری عبادتیں اس لیے ہیں کہ ان کو دنیا کا مال و متاع ملا، دنیا کی ہر چیز ملی، اس لیے وہ عبادت کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، پھر پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت کے اذن سے ان کو جتنا مال ملا تھا وہ سارا کا سارا کسی وجہ سے ضائع ہو گیا۔ کہنے لگا اولاد ہیں، مال ضائع ہوا تو شیطان نے کہا اولاد ہیں۔ ایسی بیماری آئی کہ ان کی جتنی اولاد تھی وہ ساری کی ساری ان کی آنکھوں کے سامنے فوت ہو گئی، ختم ہو گئی۔ کہنے لگا صحت ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کے جسم پر چیچک کے نشان بنا دیے، چیچک کے دانوں کی طرح دانے نکال دیے، حتیٰ کہ ان کی زبان اور آنکھوں کے سوا پورے جسم پر پورا جسم جو ہے دانوں سے بھر گیا۔ اتنے بڑے زخم بن گئے کہ ان میں کیڑے پڑ گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بیماری میں 18 سال گزر گئے، اس بیماری میں 18 سال گزر گئے، اور ہر دن اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے صبر سے، ان کی صبر کی وجہ سے ان کے درجات کو بلند کیا جاتا تھا۔ زبان سے شکوہ اور شکایت کی کوئی بات نہیں نکلتی تھی، حتیٰ کہ اگر کوئی کیڑا جسم سے زخم سے نیچے گر جاتا تو اس کو بھی اٹھا کر واپس رکھتے تھے۔ میرے جسم کو اللہ نے تیری غذا بنایا ہے، میرے جسم کو تیری خوراک بنایا ہے، تو نیچے کیوں گر رہا ہے؟ 18 سال کے بعد شیطان بہت پریشان ہوا کہ یہ تو اللہ کے ایسے مقرب بندے ہیں۔ 18 سال کے بعد شیطان اتنا پریشان ہوا کہ یہ تو اللہ رب العزت کے ایسے مقرب بندے ہیں کہ اتنی آزمائشوں میں بھی اپنی زبان سے کوئی بے صبری یا ناشکری کا لفظ نہیں نکالا۔ شیطان بہت زیادہ پریشان ہوا، اور اس نے اپنے چیلوں سے کہا میاں تم نے جس طرح ان کے بڑوں کو بھلایا تھا، بڑوں کی آزمائشیں کی تھی، ان پر بھی وہی آزمائشیں لائی جائے۔ چنانچہ وہ ان کی بیوی کے پاس ایک حکیم اور طبیب کی شکل میں گیا اور کہنے لگا دیکھو میں تمہیں ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے میاں، تمہارے شوہر صحت مند ہو جائے، صحت حاصل ہو جائے۔ وہ خوش ہو گئی۔ ہر بیوی چاہتی ہے خاوند کو صحت ملے۔ کہنے لگا اس کا علاج میرے پاس موجود ہے، اس کا علاج میرے پاس موجود ہے، مگر ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ جیسے تم عرش کے خدا کو سجدہ کرتے ہو، جیسے تم عرش والے خدا کو سجدہ کرتے ہو، ایک دفعہ مجھے بھی سجدہ کر لو، میں ایک ایسا علاج آزماؤں گا کہ تمہارا خاوند صحت مند ہو جائے گا۔ بیوی نے سنا تو خاموش ہو گئی، کہنے لگی میں ان کے پاس جاؤں گی اور ان سے پوچھوں گی۔ چنانچہ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئی اور اس نے آ کر پوچھا۔ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا اور فرمایا تو نے اسی وقت اس مردود کو کیوں نہ کہا تو شیطان ہے؟ اسی وقت کہہ دیتی کہ تم شیطان ہے، یہ کیوں کہا کہ میں پوچھ کر بتاؤں گی؟ اگر اللہ نے مجھے صحت دے دی تو میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا۔ تو نے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کیوں نہ کیا اور ایسا شیطان مردود کو اسی وقت منہ پر جواب کیوں نہ دے مارا؟ آپ کا جواب سن کر شیطان اور نا امید ہو گیا۔ آپ کا جواب سن کر شیطان اور نا امید ہو گیا، سوچنے لگا 2-4 سال اور اسی طرح گزریں گے تو ہو سکتا ہے یہ بیماری سے پریشان ہو جائیں۔
ہو سکتا ہے یہ بیماری سے پریشان ہو جائے۔ ایک دن اس نے کیا سنا کہ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ میری زندگی کا جو وقت گزر چکا ہے یا گزر گیا ہے، جب یہ بیماری اور غم تیری ہی طرف سے ہے، تو اگر آپ مجھے 100 سال کی زندگی بھی دیں گے تو میں 100 سال بھی اس حال میں آپ کو فراموش نہیں کروں گا۔ جب شیطان نے یہ سنا وہ کہنے لگا واقعی اللہ رب العزت کے وہ مقرب بندے ہیں جن کے اوپر کوئی داؤں نہیں چلتا، ایسے مقرب بندے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر اپنے اس پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو صحت دے دی۔ بیماری کی حالت میں بیوی کو کہا تھا 100 کوڑے لگاؤں گا، لہٰذا اب بات یہ ہوتی ہے، اب اللہ رب العزت نے ان کی بیوی کے اوپر رحم کیا اور حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ تم درخت کی چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی ٹہنیاں مسواک کے برابر اکٹھی کر لو، درخت کی چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں مسواک کے برابر اکٹھی کر لو اور 100 کو باندھ کر اس کے جسم پر ایک مرتبہ مارو گے تو 100 کوڑے سمجھے جائیں گے۔ یہاں سے ایک بات نکلی کہ جب پروردگار عالم کسی بندے کی غلطی اور کوتاہی کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو رب کریم اس کا راستہ خود بتا دیا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کی بخشش کرنا چاہتا ہے تو اس کے کرامن کاتبین یعنی جو فرشتے روزانہ بدلتے ہوتے ہیں نیکی اور برائی لکھنے والے، کرامن کاتبین جو فرشتے روزانہ بدلنے ہوتے ہیں برائی اور نیکی کو لکھنے والے، ان میں سے نیکی کا جو فرشتہ ہے، ان میں سے نیکی کے فرشتے کو روزانہ بدلتے رہتے ہیں مگر گناہ کے فرشتوں کو نہیں بدلتے، اور وہی فرشتہ رہتا ہے۔ چنانچہ اس کی زندگی میں نیکی کا فرشتہ روزانہ آ کے بدل رہا ہوتا ہے اور گناہ والا فرشتہ ایک ہی رہتا ہے۔ قیامت کے دن اس بندے کے نامۂ اعمال میں گناہ تو لکھے ہوں گے اور ان گناہوں پہ گواہی دینے کے لیے ایک ہی فرشتہ ہوگا، ان گناہوں پہ گواہی دینے کے لیے فرشتہ ایک ہی ہوگا، جبکہ اس کی نیکیوں کی گواہی دینے کے لیے جتنے اس کی زندگی کے دن تھے، ایام تھے، اتنے ہی فرشتے کھڑے ہوں گے۔ رب کریم فرمائیں گے میرے بندے کی نیکیوں پر جب اتنے گواہ ہیں تو میں اس کے گناہ والے ایک گواہ کو کیسے قبول کر لوں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ میں نے بندے کو معاف کر دیا، جاؤ میں نے بندے کو معاف کر دیا۔ تو میرے بھائیوں صبر کرنا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کی جنت عاشق ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی بیماری پر، تنگ دستی پر، فقر و فاقہ پر، غربت پر ہر حال میں صبر کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔